and for anyone who may want to answer, how has the travel bans from certain countries affected fans maybe coming in for the games, or is that not a consideration? Johnny, go ahead. Yeah, no, it's not a concern for us. For the games now in the Club World Cup, everything has been done in a very smooth way. We have an excellent collaboration, of course, with the president, but with the task force in particular. For next year, the World Cup, we have one more year to work, and the learnings that we have this year with the Club World Cup, which is historic, I say this to all the Americans, because it's the first ever Club World Cup, and it's played in the United States of America. So the learnings we'll have for this will apply them next year. And they're largely sold out, so but I don't know. I don't think he's too worried about the travel ban. He doesn't know what the travel ban is, I don't think. Johnny, tell me what the travel ban is. Right? He doesn't know what it is. He's largely sold out. Like tonight is totally. I've had friends, they heard about this meeting. They said, can you give me tickets? I don't know if I can get tickets. He won't give them to me. We can speak. Maybe John will give them to me. Yeah, please. Mr. President, two questions, if I could. One about Iran and then one domestically. With Iran, what's your message to Americans, both here and abroad, who are not only concerned about the U.S. potentially getting involved in another conflict in the Middle East, but worry about the potential for retaliation here at home? Yeah, well, I don't want to get involved either, but I've been saying for 20 years, maybe longer, that Iran cannot have a nuclear weapon. I've been saying it for a long time. And I think they were a few weeks away from having one. And they had to sign a document. I think they wish they signed it now. It was a fair deal. And now it's a harder thing to sign, you know. It's a lot of water over the dam. But, you know, it's very, I say it very simply. Iran can't have a nuclear weapon. Too much devastation. And they'd use it. You know, I believe they'd use it. Others won't use it, but I believe they'd use it. So that's it. It's very simple as far as I'm concerned. They can't have a nuclear weapon. And then domestically, Missouri Senator Josh Hawley came out this week as the lead sponsor of a bill to raise the federal minimum wage to $15 an hour. It stands out because he's a Republican. There's still 20 states that have it at $7.25. Do you support the legislation or the idea? Well, I haven't seen it. I'd have to speak to Josh. He's a very good friend of mine. That's interesting that Josh did that. I'm going to have to think about that one. Some people agree with it, some people don't. You know, some people say it really turns away business. Restaurants close, and a lot of things happen. Other people agree. I'd have to speak to Josh. He's a good guy. Did you see that For the Iran, the possibility of an Iran deal, is the destruction or the dismantling of the Fordow nuclear enrichment center, is that a prerequisite for a deal? Is that a red line for you? No, it's just something that people talk about having. We're the only ones that have the capability to do it, but that doesn't mean I'm going to do it at all. Yeah, we have the best military equipment in the world. You see that with this fight. We have planes that are undetectable, flying around like, you know, nobody's able to see them stealth. You guys want to be stealthy tonight. You know, you can be stealth, you'll never lose, right? But these are incredible planes and weapons. We have the best weapons in the world. By far, nobody close, and I mean, certain countries take advantage of that. Israel has incredible weaponry, so we'll see what happens. I've been asked about it by everybody, but I haven't made a decision. Mr. President, you talked earlier today about having daily conversations with Prime Minister Netanyahu. Yeah. How have those conversations weighed on you in terms of getting more involved? He's been lobbying for the U.S. to get more involved. Has that had an impact in kind of your evolution, sir? Look, we talk, and I'd like to see everything done. I would have preferred having just an agreement, a strong agreement, you know, verifiable agreement. But it was such a shame. They were so close. You know, Iran was very close to signing what would have been a very good agreement for them. And maybe that could still happen, I guess. You know, they do want to come and see us. They want to see me in the White House. That's a big statement, but it's very late. Is it enough of a statement to hold off getting? We're going to see what happens. Look, we're going to see what happens. It as soon as you can would be good. Have you closed the door on meeting with them? No. Okay, so it's still open to them coming here in your. Yeah, I mean, they asked if they could come. We'll see if that happens. It's not that easy for them to come. They can't get out. You know, they're in Iran, and in one case, the guy wanted to come so badly, but he can't get out because his bombs dropping all over the place. Have you seen
the Tucker Carlson and Senator Ted Cruz interview, it seems like this issue on whether or not the United States should strike is kind of dividing a lot of your supporters. No, my supporters are for me. My supporters are America first. They make America great again. My supporters don't want to see Iran have a nuclear weapon. Tucker's a nice guy. He called and apologized the other day because he thought he said things that were a little bit too strong, and I appreciated that. And Ted Cruz is a nice guy. I mean, he's been with me for a long time. I'd say once the race was over, he's been with me ever since, right? But very simple. If they think that it's okay for Iran to have a nuclear weapon, then they should oppose me. But nobody thinks it's okay. People that don't want, I don't want to fight either. I'm not looking to fight. But if it's a choice between fighting and them having a nuclear weapon, you have to do what you have to do. Maybe we won't have to fight. Don't forget, we haven't been fighting. We add a certain amount of genius to everything, but we haven't been fighting at all. Israel's done a very good job of that. But we'll see what happens. The bottom line is they can't have nuclear. And if I can't imagine that Ted Cruz said it's okay for Iran to have nuclear, including Tucker. I don't think Tucker says it's okay. The problem is then they get themselves into a thing. They don't want them to have nuclear, but then they say, well, we don't want to fight. Well, you're going to have to make a choice because it's possible that you're going to have to fight for them not to have nuclear. And it's interesting because I did ask Tucker, I said, well, are you okay with nuclear weapons being in the hands of Iran? And he sort of didn't like that. He didn't want to really, but he sort of didn't like that. And I said, well, if it's okay with you, then you and I do have a difference. But it's really not okay with him. Therefore, you may have to fight. And maybe it'll end, and maybe it'll end very quickly. But there's no way that you can allow, whether you have to fight or not, you can allow Iran to have a nuclear weapon because the entire world will blow up. I'm not going to let that happen. Mr. President, you had a bit of a row with President Emmanuel Macron of France the other day, the G7 it sounded like. He's a nice guy. Look, he said I was going back home to make a ceasefire. Not a ceasefire. We're long beyond ceasefire. And I said, why do you say that? Why would you say ceasefire? It's a bad term to use. Because a ceasefire means like everything's going swimmingly, we'll take a little time off. It's not. We're not looking for a ceasefire. We're looking for a total, complete victory. Again, you know what the victory is. No nuclear weapon. Mr. President, So I thought it was a very badly worded statement by him, and obviously I let him know that. on the southern border, you've had record low numbers for the month of May, 95 apprehensions, 0 releases, compared to that of the previous administration exactly a year ago, more than 60,000 releases. What do you attribute that success to? I like you. Who are you with? Turning Point USA, sir. Well, they're very good. Turning Point. Charlie, very good. That's what I call a good question, fellas. 1 out of 10, John. 1 out of 10, but that's a really good question. No, we had record good numbers on the border. And people are coming in, but they have to come in legally. Like some of these guys behind me, they have to come in legally. And if they come in legally, we want them. They have to say they love America, they love our country. And if they can't say that, we don't want them. Thank you very much. Very nice. Thank you very much, everybody. Thank you, President. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you. आपको बताएं, सदर ट्रम्प बातचीत कर रहे थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। ट्रम्प की जानिब से ऐसा कहा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद ये गुफ्तगू थी। सदर ट्रम्प ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बात हो रही है। पहली बार किसी अमरीकी सदर से पाकिस्तानी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सदर ट्रम्प की ये मुलाकात, तहम मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में इंतहाई अहम तारीखी मोड़ है। सदर ट्रम्प की जानिब से कहा गया कि पाक फौज के ओहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात की। ईरान से बातचीत का मामला अब बहुत ताखीर का शिकार हो चुका। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ। हम नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। ईरान के खिलाफ फतह उसके एटमी प्रोग्राम का रोल बैक होगी। तो आपको बताएं कि अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की है, जिसके बाद उनकी जानब से ये गुफ्तगू की गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, ताज़ा गुफ्तगू। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। सदर ट्रंप ने बताया, पहली बार
किसी अमरीकी सदर से पाकिस्तानी आर्मी चीफ की ये मुलाकात है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सदर ट्रंप की अहम तरीन मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात में ये इंतहाई अहम और तारीखी मोड़ माना जा रहा है। पाक फौज के ओहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात की। सदर ट्रंप ने कहा ईरान से बातचीत का मामला बहुत ताखीर का शिकार हो चुका। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज हासिल हुआ। हम नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। सदर ट्रंप ने कहा पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। ईरान के खिलाफ फतह उसके एटमी प्रोग्राम का रोल बैक होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। साथ के साथ उन्होंने ये जुमला भी अदा किया कि उनके नजदीक जो जीत है वो उसको नो न्यूक्लियर वेपन से ताबीर करते हैं। ये भी एक अहम स्टेटमेंट है, अहम जुमला है। बिल्कुल, सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान के खिलाफ फतह उसके एटमी प्रोग्राम का रोल बैक होगी। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में यह भी कहा कि हम नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज हासिल हुआ है। सदर ट्रंप की जानिब से यह भी कहा गया ईरान से बातचीत का मामला अब बहुत ताखीर का शिकार हो चुका है। पाक फौज के ओहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात की गई है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि पाक अमरीका ताल्लुकात में ये इंतहाई अहम तारीखी मोड़ है, ये अहम मुलाकात। और इस अहम मुलाकात के बाद हमने देखा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ फतह उसके एटमी प्रोग्राम का रोल बैक होगी। तो हमें इसी सिलसिले में मजीद बात भी करना होगी। तज्जियाकार फैज रहमान साहब हमारे साथ हैं। फैज रहमान साहब, अब से पहले भी हम पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के ऊपर बात कर रहे थे। अब पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ता हुआ जो एक रसूख है, जो उसका असर है, उसके बारे में भी बात कीजिए। खास तौर पर ये जो अब ताज़ा गुफ्तगू अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने आई उसके बाद ये मैं इस वक्त स्क्रीन नहीं देख रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी डिस्टिंक्ट आवाज़ किरण, आप किरण है, राइट? जी, मैं किरण आफ्ताब हूँ। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी फैज साहब, आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है जी। तो देखिए, बात बहुत अहम बात है, यानी जितनी भी इसकी अहमियत का जिक्र किया जाए, अनबिलीवेबल कहना ये चाहिए कि नाकाबिल यकीन इस वक्त सूरत हाल इस तरह से है कि एक अमरीकी सदर जो कि इस वक्त वाक़तन एक दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स है, वो एक मुल्क के आर्मी चीफ से बैठने के बाद ये कह रहा है कि मुझे एजाज़ हासिल हुआ और हमने इनसे ट्रेड और मुख्तलिफ मामलात पर बात की। और इससे पहले भी मैं मुख्तलिफ जगह पर ये कह चुका हूँ कि ज़ाहिर है इसके कॉन्टेक्स्ट में, चूँकि इसराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी अहम है और वो ज़रूर हिस्सा होगा। और ये ख़ुद उन्होंने अभी मंडे को जो कम्युनिटी के साथ जो बातचीत की, जहाँ मैं मौजूद था, वहाँ पर उन्होंने ये इंडिया दे दिया था कि वो सदर ट्रंप से मिलेंगे और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से तकरीबन $1 ट्रिलियन की का जो मिनरल्स, रेयर अर्थ की जो वो माइनिंग है, उसका प्रपोज़ल पेश करेंगे। वो भी आया। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमारी पोजीशन ईरान पर यह है कि हम मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ खड़े हैं और इन हमलों की मजम्मत करते हैं। और फिर ये ऐड किया कि सदर ट्रंप भी ये चाहते हैं कि इस क़ज़िये का, इस कॉन्फ्लिक्ट का जल्द से जल्द ख़ात्मा हो। बहरहाल वो उनके अल्फाज हैं। अब ट्रंप ने आपने को सुन लिया कि वो चाहते हैं कि जब तक कि टोटली ईरान का मामला, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल ना हो, मुकम्मल तौर पर रुक ना जाए, उस वक्त तक ये जंग नहीं रुकेगी। अच्छा देखिए, इसमें जो एक एलिफेंट इन द रूम है वो है पाकिस्तान के सियासी हालात। इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग का जो बैक होम जो असर होगा वो बड़ा मॉन्यूमेंटल होगा। आज जो बातें ट्रंप से कही गई हैं और ट्रंप के साथ जो मीटिंग हुई और एक गैर मुतवक्का अंदाज से ये मुलाकात मटेरियलाइज हुई है, इसके बाद मुझे लगता है कि वहाँ पर सियासी तब्दीलियों पर जो बातचीत हो रही है, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, उस पर भी इसका बहुत बड़ा असर होगा। और पाकिस्तान और भारत के हवाले से मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान ने भारत को जंगी तौर पर एक शिकस्त दी, अस्करी एक बरतरी हासिल की खित्ते में, बल्कि आज जो है सिफारती तौर पर जो पहले ही से एक अच्छा खासा इनका एक इन्फ्लुएंस पैदा हो गया था वाशिंगटन में, आज उस पर एक मोहर सख्त हो गई है इस मीटिंग के बाद। और जिस अंदाज से और जिस तरह से, ये बहुत कम होता है कि एक मिलिट्री चीफ से बात करने के बाद फिर सदर अमरीका बाहर आकर बाकायदा उस मुलाकात के हवाले से बात भी करें। मेरा ख़ुद ये ख्याल था इससे पहले, इस मीटिंग से पहले, कि शायद कोई बाकायदा बातचीत का
ذکر نہیں کیا جائے گا، اور جو چیزیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کو اندرون خانہ ہی رکھا جائے گا، لیکن انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا اور یہ بتایا کہ کن کن موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے اور آئندہ ان گفتگو پر کیا نتائج نکلیں گے۔ دیکھیے پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، اس میٹنگ کے نتائج بہت اہم ہے، اور سب سے زیادہ جو اہم ہے پاکستان کے عوام کے لیے وہ ٹریڈ ڈیلز ہیں جو امریکہ پاکستان کو آفر کرنا چاہتا ہے۔ یہاں سفیر جو امریکہ میں ہے پاکستان کے اور جنرل فیلڈ مارشل صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جب تک بنیان المرصوص اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ پاکستان میں مکمل معاشی استحکام نہیں آتا۔ تو یہ سب چیزیں آپ اسی طرف جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے صحیح اس وقت اپنے صحیح ٹیلنٹس کا، اپنے صحیح ایک مہارت کا مظاہرہ کیا تو آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے سوائے اچھی خبروں کے اور کچھ نہیں ہے۔ صحیح، فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے قبل جوہر سلیم صاحب بھی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور خصوصاً جو اس وقت دیکھیں جو ہمارے خطے کی صورتحال ہے، بہت ہی خطرناک جنگ جو اس وقت ایران اور اسرائیل کے بیچ میں ہو رہی ہے، اور اس سے پورے خطے کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے، نہ صرف خطے کی بلکہ بیکاز ایران جو ہے وہ ان ساری آبی گزرگاہیں جو ہیں اسٹریٹ آف ہارمز اس کے ساتھ ہی لوکیٹڈ ہے، اور جو ہے پیسٹ جو ہے جو ابھی وہاں پہ ہو رہا ہے وہ اگر وہ کہیں وہ گزرگاہیں بند ہو جائیں تو پھر پوری دنیا پہ جو ہے اس کی ٹریڈ اور انرجی کی ساری جو ہے ٹرانسپورٹیشن ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ملٹری کانفلکٹ ہوا اور جس میں پاکستان نے بہت ہی بفٹنگ اور ایڈیکویٹ رسپانس دیا، تو اس کے بعد جو صورتحال ہماری خطے کی جس طرح سے چینج ہوئی اس کے تناظر میں بھی پھر تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی بہت ہی زیادہ کوپریشن کے جو ہے پراسپیکٹس ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے ایریا میں، کیونکہ کئی ایسی تنظیمیں ہیں جو دونوں ملکوں کو تھریٹن کرتی ہیں، اور جب مثال کے طور پہ جو ہے ISKP ہے، اور بھی کئی القاعدہ بھی ری ایمرج کر رہی ہے افغانستان میں، تو اس میں بھی، اور ابھی پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی ہائی جو ہے ویلیو جو ان کو مطلوب تھی ایک ٹیررسٹ، وہ بھی پاکستان نے امریکہ کو مدد دی اس کو ہے پکڑنے میں اور پھر ہینڈ اوور کرنے میں، تو آگے بھی بہت سے پراسپیکٹس ہیں۔ پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میڈیشن کی آفر کی تھی جموں کشمیر ڈسپیوٹ میں، اور جو انہوں نے اس میں کردار ایک بڑا پازیٹیو ادا کیا تھا جو ہے جنگ بندی میں، اس کو پاکستان نے تسلیم بھی کیا اور اس کو بہت اس کا اتنا ظاہر ہے شکریہ بھی ادا کیا، اور اس چیز کو بھی خوش آمد کہا کہ اگر وہ ایک میڈیشن میں کو رول ادا کر سکیں جموں کشمیر لانگ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے اور جس سے یہ پورا خطہ جو ہے اس کی وجہ سے اتنے عرصے سے بہت زیادہ کشیدگی کا شکار رہا ہے، تو لیکن ہندوستان نے اس کے برعکس جو ہے ایک تو خیر اسے انکار کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی کردار ہی ادا کیا تھا جنگ بندی میں، جو حالانکہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس وقت ایک جو ہے بہت ہی اہم کنٹریبیوٹ کیا تھا اس میں۔ تو اس تناظر میں بھی پھر یہ چیز بھی کہ اس وقت جو ایک انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے امریکہ کی چائنا کی کنٹینمنٹ کے حوالے سے، اس میں انڈیا کا ایک بڑا کردار ہے، اور اسی وجہ سے ان کو اتنی اہمیت بھی ملتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو بلایا بھی تھا مودی کو اپنے پریزیڈنسی اسیوم کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد واشنگٹن میں، اور اس میں پھر بہت سی جو ہے فیوچر جو ہے کوآپریشن کے پراسپیکٹس کا اتفاق بھی ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں جائے گا کہ وہ پاکستان کو جو ہے اتنی زیادہ ان سے کوئی ہندوستان سے کوئی تعلقات ایسے بنائے کہ جو زیرو سم ہو جائیں، جس سے کہ جو ہے ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بالکل خراب ہو جائیں، اور پاکستان کو جو ہے مجبوراً پھر بالکل ہی زیادہ جو ہے جو یہ امریکی پرسپیکٹو ہے کہ وہ چائنا کے کیمپ میں پورا چلا جائے، امریکی اس طرح سے سوچتے ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ پھر پاکستان اور جو امریکہ کے دیکھیں تعلقات ہیں تجارت میں، امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ پارٹنر ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ہماری ایکسپورٹس امریکہ کو جاتی ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ سرپلس جو ہے وہ بھی امریکہ سے ہے، تو اس پہ بھی چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آفر بھی کیا تھا کہ جی وہ پاکستان کے لیے ایک اچھی صورت نکالیں گے جس میں کہ جو ٹریڈ معاہدہ ہوگا پاکستان امریکہ کا
وہ خصوصاً انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا جنگ بندی پہ تیار ہو جو پاکستان ظاہر رکھے اور اس کے بعد جو ہے تنازعات اپنے حل کرنے کے لیے مذاکرات کی طرف جائیں تو پھر امریکہ دونوں ملکوں کو ٹریڈ کی اور بھی بہتر کنسیشن دے گا. تو پاکستان نے تو ظاہر ان سے اتفاق کیا اس میں. پھر اس کے علاوہ دیکھیں امریکہ کا بہت اہم رول ہے ان سارے اداروں میں, بے شک یونائٹڈ نیشنز ہو یا IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو, اور جو ہے خصوصاً ورلڈ بینک اور IMF کے ساتھ ابھی دیکھیں پاکستان اور ورلڈ بینک کی $40 بلین کی بات چل رہی ہے اگلے 10 سالوں کے لیے جو تعاون ہے بہت زیادہ اقتصادی, اور IMF کے پروگرام میں پاکستان سکت بھی ہے. اس لیول پہ جب کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو پھر اس میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ زیر غور آتی ہیں, اور اس میں پھر آپس میں تعاون کی کئی صورتیں اور بھی نکل سکتی ہیں اس میں, جسے کہتے ہیں ہم ڈپلومیسی میں کہتے ہیں کہ ویز اینڈ مینز ایکسپلور کیے جاتے ہیں فورٹرنگ کوآپریشن. اور پھر اس خطے کی جو جس طرح میں نے شروع کیا کہ اس خطے کی جو ابھی جس طرح سے خطرناک صورتحال ہے پاکستان جو ہے, ہم اس چیز پہ جو ہے نا ایران کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی اور اس کی سوورنٹی کی تو سپورٹ کرتے ہیں, اور ہماری لانگ اسٹینڈنگ پالیسی رہی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیوکلیر ایشو وہاں پہ جس کی وجہ سے یہ ساری جنگ ہو رہی ہے وہ پیسفل ڈائلاگ کے تھرو حل ہونا چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مفید ملاقات اس وقت ہوگی دونوں ملکوں کے درمیان. صحیح ہے, آپ کا کمنٹ اس پر آیا. طلعت حسین صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر. آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اہم ملاقات رہی. اس ملاقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور یہ ملاقات دونوں ممالک کے لیے جو ان کے تعلقات ہیں اس میں ایک نیا موڑ لا سکتی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جی, موڑ تو یقیناً نیا ہے اور بڑے نازک اور اہم ترین وقت پر یہ ملاقات ہوئی ہے. تاریخی اور حقائق کے اعتبار سے غیر معمولی ملاقات ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی ملاقات نہیں ہوئی جب ایک فوج کے سربراہ کو امریکی صدر اپنی پوری کابینہ کے ساتھ اتنا وقت دے. جب فوجی سربراہان صدور بن جاتے ہیں تو اس وقت تو ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ غیر معمولی ملاقات ہے. یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی ملاقات جو کی گئی ہے وہ تعلقات کو نئے لیول پر لے کے جائے گی, لیکن جو حالیہ واقعات ہو رہے ہیں اس خطے میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو بدترین صورتحال بنی ہوئی ہے اسرائیل کے اگریشن کے بعد, اس سے بھی جڑی ہوئی ہے. تو ایک اس کا فوری زاویہ ہے جو ایران اور اسرائیل کے معاملے سے جڑا ہوا ہے. ایک اس کا پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ جو جنگ کا معاملہ ہوا تھا جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج 18ویں مرتبہ کہا ہے کہ اس نے اس سیز فائر کو کروایا, اس سے جڑا ہوا ہے. ایک زاویہ اس کا یہ بھی ہے کہ امریکہ اس خطے کے اندر طویل مدت انٹرسٹ اپنے کیا بنا رہا ہے. تو تینوں زاویے سے آپ دیکھیں تو یہ ملاقات اہم ہے. اس کے اندر کسی سویلین نے شرکت نہیں کی. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ براہ راست اب پاکستان کے اندر جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے ساتھ بات کر رہا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سویلین حکومت سائیڈ لائن ہو گئی ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ فیصلہ سازی کی قوت کہاں پر موجود ہے. ہمیں یقین ہے کہ جب فیلڈ مارشل صاحب واپس آئیں گے تو پھر وہ بتائیں گے, حکومت کو بریف کریں گے, لیکن اس وقت تو آپ کو ایک براہ راست ڈائریکٹ پائپ لائن ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے وائٹ ہاؤس اور GHQ کے درمیان. صحیح. طلعت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیض صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیض صاحب, جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر کی جانب سے یہ خاص طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان ایران کو ہم سے بہتر جانتا ہے, پھر اگر ہم یہ بات کریں کہ عالمی اور علاقائی صورتحال کے تناظر میں اس وقت جو پاکستان ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے آپ کے اکارڈنگلی؟ یہ جیسے اس میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ ایک بات اور بہت اہم ہے کہ یہاں آنے سے پہلے کچھ ہی روز پہلے فیلڈ مارشل ایران بھی گئے اور وہاں بھی ان کی بڑی اعلیٰ ترین سطح پر ملاقاتیں ہوئیں. اور پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کا کوئی آج کا رشتہ نہیں ہے, صدیوں کے ناطے ہیں, صدیوں کے تعلقات ہیں, نسلی, سماجی, معاشی, ہر طرح کے زبان. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پتہ نہیں شاید ینگ ناظرین کو معلوم نہیں ہوگا کہ باقاعدہ ہمارے پاکستان کے کئی علاقوں کی جو آفیشیل زبان پہلے فارسی ہوا کرتی تھی. پنجاب میں تقریباً 50 سال رنجیت سنگھ کی پوری جو دور حکومت میں فارسی
جو ہے وہ زبان سرکاری زبان ہوا کرتی. تو بہت بڑا انفلوئنس ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. صدر ٹرمپ نے جو بات کی کہ اس وقت پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو شاید ایران کو نیبرہڈ کے حوالے سے اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. تو ضرور کچھ نہ کچھ انپٹ ہوا ہوگا, لیکن دیکھیے انہوں نے بالکل واضح کیا تھا اپنی ملاقات, اپنی جو کمیونٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی, کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہیں, اور بینگ اے پریگمیٹک پرسن مجھے یقین ہے کہ صدر ٹرمپ پاکستان کی جو وہاں جو سچویشن ہے, جو کنڈیشن ہے, اس کو سمجھتے ہیں, اور وہ ہرگز پاکستان سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ اگر بات آگے بڑھتی ہے تو پاکستان اس جنگ میں عملی طور پر شامل ہو. اور وہ عملی طور پر شامل ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ ہمارے جو ڈومیسٹک کمپلشنز ہیں, ہمارے جو نیبرہڈ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں, ہم کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اخلاقی اور سفارتی جو ایک پوزیشن لینے کے علاوہ بھی اور کچھ کر سکتے ہیں. ہم تو کشمیر پر بھی یہ پوزیشن لے چکے ہیں کہ ہم کشمیر کی ہر سطح پر, ہر لیول پر صرف سفارتی مدد اور اخلاقی مدد کرتے آ رہے ہیں اب تک. تو یہی حال میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ ہوگا. اس میں اس وقت ایران کے حوالے سے ظاہر ہے کہ معاملات کافی سنگین نظر آ رہے ہیں. اگر آپ ان کی بات آپ نے دوبارہ سنی, انہوں نے بالکل ایک ریڈ لائن, یا بلکہ سمجھیے کہ ایک لائن ڈرا کر دی ہے کہ جب تک کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام کمپلیٹلی ختم نہیں کرتا اس وقت تک وہ اس بات کو نہیں مانیں گے. اور بلکہ ابھی CNN کی تھوڑی سی دیر پہلے یہ بھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے ایک بار یہ بھی کہا, صدر ٹرمپ نے باقاعدہ پبلکلی, کہ اس حملے کے بعد نیتن یاہو کو انہوں نے یہ کہا کہ کیپ گوئنگ, یعنی ان کو روکنے کا نہیں کہا, ان کو احتیاط کا نہیں کہا, بلکہ ان کو انکریج کیا, ان کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ ایران پر یہ حملے جاری رکھیں تاکہ ایران کے ساتھ جو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں وہ اس پر اثر انداز ہو سکیں. اور یہی بہت بڑا میرا خیال ہے کہ ایران کا جو اس وقت کی جو بہت بڑی شکایت ہے کہ امریکہ نے ایران کے حوالے سے ڈبل کراس کیا ہے. جبکہ مذاکرات جاری تھے وہاں حملے کی اجازت دی گئی تاکہ اس کی پوزیشن کو کمزور کیا جائے. اور اس وقت خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ نیوکلیئر پروگرام کو ڈسمینٹل کریں, اس کو مکمل طور پر روک دیں, بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ایران کو ایک بحیثیت ایک ریاست اس کو انتہائی کمزور کر دیا جائے اور اس کو اس لیول پر لے آیا جائے کہ وہ کسی بھی وہاں گلف میں یا اسرائیل کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی بھی خطرہ نہ ہو. اچھا, اس میں صرف یہی بات نہیں ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ریجیم چینج جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے اہداف میں شامل تھا, لیکن اگر وہ حاصل ہوتا بھی ہے تو ریجیم چینج کو نہیں چاہتے, وہ ریجیم کولیپس چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, اور میں یہ باتیں بائی دی وے یہ بڑے مشہور ایک ولی نصر صاحب ہیں, بڑے مشہور ایرانین امریکن اسکالر ہیں, یہ انہوں نے بھی یہ باتیں اپنے پروگرام پر اور CNN پر یہ کہی ہیں کہ اس وقت اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ صرف وہاں ریجیم چینج ہو, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ریجیم کو کولیپس کر دیا جائے اور اس کے بعد وہاں جو کچھ بھی ہو وہ معاملہ وہی خلفشار کا شکار ہو, لیکن وہ ان کا درد سر نہیں ہے, اس کے بعد وہ وہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں. دیکھیے اب یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ پاکستان, جسے ہم ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب ہم پالیٹکس کو پڑھتے ہیں, انٹرنیشنل پالیٹکس کو پڑھتے ہیں, اسٹیٹ کرافٹ, کہ کسی بھی اسٹیٹ کو کسی ریاست کو چلایا کیسے جاتا ہے. اور یہ ایک ہزاروں سال پرانا ایک علم ہے اور ایک جس پر کہ لوگوں نے بڑی بڑی ریسرچ اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. پاکستان کو اس وقت یہی مرحلہ درپیش ہے کہ وہ اسٹیٹ کرافٹ مینشپ میں کیا اپنے وہ جو آپشنز ہیں, جو اس کی کنڈیشنز ہیں, اس کے اپنی اکنامک جو معاملات ہیں, جو سچویشنز ہیں, ان سب کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے جو عالمی ریکوائرمنٹس ہیں, جو آبلیگیشنز ہیں, ان کو پلے کرتے ہوئے کس قسم کا رول اپنے آپ کو اپنے لیے اڈاپٹ کرتا ہے. اور یہ فیلڈ مارشل کا یہ جو ایک دورہ ہے, ظاہر ہے کہ وہ اس چیز کو سامنے لانے میں بہت مددگار ہوگا. اور میں نے اس سے پہلے جب یہ عرض کیا تھا, یہ تو خیر عالمی معاملات ہیں, لیکن جو ڈومیسٹک سچویشن ہے پاکستان کی, اس میں بھی اس کا بہت بہت بڑا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے, بلکہ ہو چکا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں خود ڈومیسٹکلی آپ کو بہت سی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اور پاکستان اپنی امپورٹنس کو رکھتے ہوئے, فیض رحمان صاحب, پاکستان اپنی اہمیت کو بڑھاتے ہوئے, اس کو مانا بھی جا رہا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے خطے میں تھوڑا سا بیلنس لا سکتا ہے سچویشن کو. میں ایران کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں, کیا وہاں پر کوئی ایسا چھوٹا سا صحیح, تھوڑا سا صحیح کوئی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے کہ وہاں معاملات تھوڑے سے بہتر ہو پائے, خطے میں تھوڑا سا امن آ پائے؟
آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے؟ فیض صاحب بالکل آپ سے. آواز مجھے نہیں آئی. فیض رحمان صاحب ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز جی پلیز سوال ذرا مختصراً دہرا دیں. میں مختصراً دہرا دیتی ہوں. پاکستان کے اپنے گولز ہیں لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ خطے کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے, ایران کے لیے کیا کر سکتا ہے, توازن کیسے لا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے پاکستان کی اہمیت ہے ہی اسی لیے کہ پاکستان خطے میں بہت اہم ملک ہے, اور اب تو آپ نے عسکری برتری بھی اپنی ثابت کر دی ہے. نہ صرف عسکری برتری بلکہ آپ کو ایک اہم بات بتاؤں, فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری چائنا سے لڑائی ہو رہی تھی, چائنا کا اکوپمنٹ تھا, کہنے لگے چائنیز بھی یہ اکوپمنٹ اتنا اچھا استعمال نہیں کر سکتے جتنا کہ ہم نے استعمال کیا ہے. تو ہم نے اپنی عسکری مدد ضرور, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا کے جہاز وغیرہ استعمال ہوئے ہیں ٹیکنالوجی, لیکن اس میں پاکستانیوں کی اپنی مہارت کا بہت بڑا دخل ہے, اور یہی وہ عوامل ہیں جس سے پاکستان کے خطے میں اہمیت ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس اہمیت کو آپ استعمال کیسے کر سکتے ہیں اپنی عوام کی خوشحالی کے لیے, اپنی عوام کو زیادہ اہمیت ملے عالمی برادری میں, اور خطے میں امن اور سکون ہو. اس وقت پاکستان کا کردار جو ہے وہ کلیدی ہے. اور دیکھیے اس وقت صدر ٹرمپ سے جو ملاقات کے بعد تمام کیپٹلز میں, دنیا کے اس وقت جو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں, اس میں پاکستان کا کردار بہت کلوزلی انالائز کیا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے, اور توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں جو ایک لیڈنگ رول ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ہوگا کہ وہ کس طرح سے جو ظاہر ہے کہ ان کا بھی جو اس ایک میٹنگ سے اس پورے کانٹیکسٹ میں, یعنی عالمی ایک تنازعہ چل رہا ہے پوری دنیا میں, اور یہاں پر رہی ہے ایک فیلڈ مارشل سے, ایک آرمی چیف سے, تو اس کے بعد خود ان کا اپنا جو پرسنل اسٹیچر ہے وہ بے انتہا بلند ہوا ہے, اور وہ اپنے اس اسٹیچر کو استعمال کرتے ہوئے یقیناً اس قابل ہیں کہ اپنی قوم کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے. دیکھیے یہ کی سینٹنس ہے, یہ بالکل بنیادی بات یہی ہے کہ آپ اپنی قوم کے, اپنے ملک کے جو کی انٹرسٹس ہیں ان مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے دنیا میں اور خطے میں امن کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ ان سب کے لیے بڑا چیلنج ہے, خصوصاً فیلڈ مارشل صاحب کے لیے, اور مجھے امید ہے کہ وہ اس معاملے میں ضرور سرخرو ہوں گے. صحیح. طلعت حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلعت صاحب, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ملاقات کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے تو اس میں ٹھیک ہے فیض صاحب میں آپ کی جانب بھی آؤں گا. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں خاص طور پر جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا تجارت کی بات بھی ہوئی, پھر جو پرائمریلی فوکس تھا اس میں آپ کے خیال میں آپ کا کیا خیال ہے کہ زیادہ تر جو مینلی بات ہوئی ہوگی اس عام ملاقات میں وہ کیا ہوگی, کس تناظر میں ہوئی ہوگی, جو پاکستان کا پرسپیکٹیو ہے اس لحاظ سے اگر بات کی جائے؟ دیکھیے اس میں صدر ٹرمپ کے, اگر آپ جو ابھی جیسے ہمارے طلعت صاحب نے فرمایا کہ تقریباً 18 دفعہ وہ ذکر کر چکے ہیں کہ میں نے ٹریڈ کے ذریعے یہ پاک اور بھارت کی جنگ رکوائی, ٹریڈ کے ذریعے, ٹریڈ یعنی تجارت. اور انہوں نے پھر اس کے بعد یہ کہا کہ پاکستانی لوگ بڑے انکریڈیبل ہیں اور بڑی بیوٹیفل پروڈکٹس بناتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا, اور انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں سے جو ٹریڈ ڈیلیگیشن آ رہا ہے اس میں ہم ان کو ڈیلز, بیوٹیفل ڈیلز آفر کریں. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان یہ تمام جو آفرز ہو رہے ہیں ایک امریکی صدر کی جانب سے براہ راست, یعنی آپ کسی ایک وزیر, سفیر یا کسی ایک ایڈوائزر کی بات نہیں کر رہے بلکہ ڈائریکٹلی فرام دا ٹاپ پرسن جو بات آپ کے سامنے آ رہی ہے. اب پاکستان میں کیا وہ کیپیسٹی ہے کہ ہم اپنے جانب آنے والی ان ڈیلز کو, ان اپرچونٹیز کو کیپٹلائز کر سکیں. دیکھیے میں نے اس سے پہلے غالباً آپ ہی کے پاس عرض کیا تھا یا کسی اور چینل پہ تھوڑی دیر پہلے ہی کہ صدر اوباما کے کوشش کریں گے فیض رحمان صاحب جملہ اپنا دہرائیں, بات اپنی مکمل کریں, کیونکہ جاندار تجزیہ اور بڑی جاندار خبر کے اوپر ہے. ساری دنیا جس ملاقات کے بارے میں سوچ رہی تھی, جس نظریں لگا کے بیٹھی تھی, اس ملاقات کی بڑی اچھی خبریں سامنے آئی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے. ساتھ کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کا کردار بہت اہم ہے. اس سارے کے سارے تناظر میں کہ جب پاکستان ایک بار ہرا چکا ہے 50 سے 55 منٹ کی جنگ میں بھارت کو, بالکل اپنے پڑوسی کو جو 5 سال سے 10 سال سے نہ جانے
कितने अरसे से ये कहे ही चले जा रहे थे कि वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर हैं, उनको धूल चटा चुके हैं, पाकिस्तान अपनी बर्तरी साबित कर चुका है। ऐसी सूरत हाल में कि जब एक तरफ ईरान इसराइल जंग हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का किरदार अहम तरीन होता चला जा रहा है, पाकिस्तान खुद को मनवाता चला जा रहा है, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत हो या फिर पाकिस्तान के मुआशी मामलात हो, सारी की सारी सूरत हाल दुनिया के सामने वाज़ेह होती जा रही है। पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना इन बहुत सारे सालों में करना पड़ा, जिसमें दहशतगर्दी सबसे ज्यादा रही, बेअमनी का जो एक जिन है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के हालात के साथ चिमटा रहा, और जब जब पाकिस्तान इससे उभरने की कोशिश करता है, पाकिस्तान एक ऐसे रॉकेट की तरह आगे जाता है, उसकी स्पीड देखने वाली होती है। और ये उसी तरह की एक सूरत हाल बनी है, सारी दुनिया देख रही है, सुपर पावर मान रहा है पाकिस्तान के किरदार को, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को, पाकिस्तान के शानदार किरदार को। सूरत हाल को तवाजुन में लाने के लिए, खित्ते के लिए, आलमी अमन के लिए, सारे के सारे मामलात के लिए पाकिस्तान का किरदार बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद आतिफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद आतिफ, इससे कबल भी आपसे बात हो रही थी और जैसे कि आप बता भी रहे थे कि यहाँ मुलाकात होने जा रही है, अब ये मुलाकात हो चुकी है और बहुत सारी बातें इसकी अब सामने भी आ रही हैं, हम देख रहे हैं। साथ साथ आप बताइएगा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? देखें, इसको एक इंतहाई अहम और इंतहाई गैर मामूली मुलाकात समझा जाना चाहिए। एक तो ये कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौरे सदारत में आज तक उन्होंने व्हाइट हाउस में किसी मुल्क की फौज के सरबराह से मुलाकात नहीं की है। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज द फर्स्ट मिलिट्री हेड जो कि व्हाइट हाउस में जिनको मदऊ किया गया है सदर की तरफ से और उनको ज़ोहराना दिया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, एक तो पहले इस इनविटेशन की और इस मुलाकात की। सेकेंडली, इससे पहले सदर ट्रंप प्रेज करते आए हैं पाकिस्तान की अफवाज का जो इश्तराक है अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, अमेरिका की फ़ौज के साथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में, उसकी तारीफ कर चुके हैं। अपने स्टेट ऑफ द यूनियन में उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की थी। तो ये भी एक अहम नुक्ता है इस मुलाकात में कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में ताउन है वो बहुत अच्छी सिमत में जा रहा है, और अगर कहीं पर उसमें कोई वीकनेस थी, जो कि बहुत से तज्जियाकार मानते हैं कि नहीं थी, तो वो वीकनेस आप समझिए कि ख़त्म होना शुरू हो जाएगी क्योंकि डायरेक्ट मुलाकात हो गई है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि सदर ट्रंप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो लड़ाई हुई उसके बाद मुसलसल पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ करते रहे कि उन्होंने बिल्कुल उनसे बात करने के बाद वो सदर ट्रंप के कहने पर सीज़ फायर करने पर आमादा हुए। उन्होंने इस मुलाकात से पहले भी एक ट्वीट किया था और उन्होंने उस ट्वीट में कहा था कि जो अचीव किया गया था पीस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें फील्ड मार्शल उस वक्त जनरल थे सैयद आसिम मुनीर का एक बहुत ही अहम रोल था। तो जाहिर बात है ट्रंप उसको भी दोबारा एक्नॉलेज करना चाहते थे और बताना चाहते थे कि जब कोई उनके साथ मिलकर काम करेगा तो उनके दरवाजे भी अपने दोस्तों के लिए खुले हुए हैं। तीसरी चीज़, खित्ते के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर यकीनन बात हुई होगी, अभी इसकी डिटेल्स आनी हैं। पाकिस्तान ईरान के ऊपर जो इजराइल ने अटैक्स शुरू किए हैं उस पर पाकिस्तान का बहुत डीप कंसर्न है, यकीनन इस पर बात हुई होगी। ओवरऑल जो खित्ते के अंदर सूरत हाल है उस पर बात हुई होगी, और सबसे बढ़कर चूँकि सदर ट्रंप ने ये पेशकश की है कि वो पाकिस्तान और इंडिया को एक टेबल पर बिठाएंगे, तो इस बारे में भी यकीनन बात हुई होगी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बातचीत के सिलसिले को कैसे शुरू किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए। जाहिर बात है एक जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है उसमें वो कश्मीर का है, तो यकीनन उसको भी डिस्कस किया गया होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देना चाह रहा है अमेरिका को, खास तौर पर सदर ट्रंप के दौर में, चूँकि सदर ट्रंप इस वक्त मिनरल्स हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका को ऐसा रॉ मटेरियल मिलना शुरू हो जिसकी बुनियाद पर फ्यूचर टेक्नोलॉजी बिल्ड की जा सके, जिसकी बुनियाद पर डिफेंस बिल्ड किया जा सके और बाकी चीज़ें। और पाकिस्तानी क़यादत ये कहती आई है कि पाकिस्तान के पास मिनरल्स हैं और पाकिस्तान इन मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन, इनकी एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका के साथ काम करने के लिए और उसके साथ ताउन करने के लिए तैयार है। तो बहुत से और भी डायमेंशंस हैं जिनके ऊपर यकीनन बात हुई होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ये चंद वो